ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف مسلم امہ عید قرباں منا رہی ہے اور دوسری طرف اگر ہم اہل غزہ کی بات کریں تو وہ ہر روز مقدس سرزمین بیت المقدس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں. ہر روز ماں باپ خون میں لپٹی اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں اور بچے ماں باپ کو اس سرزمین کے لیے قربان ہوتے دیکھ رہے ہیں. لیکن مسلم امہ ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. کل فلسطین میں عید ہے. غزہ کے باسی کیا عید منائیں گے؟ بموں کی آوازوں میں اور اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے وہ عید منائیں گے اور مسلم امہ ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی کی طرح یہ تماشا دیکھتی رہے گی. آج خطبہ حج میں بھی خصوصی طور پر فلسطین کے لیے دعا کی گئی, فلسطینیوں کے لیے دعا کی گئی اور یہ بھی دعا کی گئی کہ جو مسلم امہ ہے اور حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں. ناظرین, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی صورتحال ہے, دوسری طرف ہم مسلم امہ کا رویہ بھی دیکھ رہے ہیں. واقع صاحب, تیسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ جس کا چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ بھی ظلم و بربریت ہو رہی ہے امریکہ ہی پس پردہ غزہ پر حملوں میں اسرائیل کا حامی ہے, کیونکہ ایک بار پھر اس نے جو قرارداد ہے اس کو ویٹو کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ قرارداد تھی کیا؟ کتنے دکھ کی بات ہے کہ امریکہ جو اپنے آپ کو بار بار بہت انسانی حقوق کے قریب ترین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دنیا میں جنگ نہیں چاہتا. بات تو صرف اتنی تھی نا کہ وہ جو وہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے, ان چند زندہ انسانوں کو دوائیاں کھانا پینا پہنچانے کی اجازت دے دی جائے. یہ تھی قرارداد جس کو امریکہ نے ویٹو کیا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. مجھے امریکہ پہ اتنا زیادہ دکھ نہیں ہے. وہ جو ٹرک کھڑے ہوئے ہیں نا امداد کے, میں آپ کو بتاؤں وہ مسلم ممالک کی سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہیں جو ان کو فلسطین کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے رہے. بات یہ ہے کہ خطبہ حج میں دعائیں ضرور کریں, لیکن جب تک آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوششیں نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے صرف دعا مت کرو, دعا بھی تو کرو, کوئی اپنا بھی تو ہاتھ پاؤں ہلاؤ. مسلم امہ نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا. میں بڑا کلیئر اور کلیئرٹی سے یہ بات کر رہا ہوں. مسلم امہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, کوئی ساتھ نہیں دیا فلسطین کا. تو عید کل ان کی کس طرح گزرے گی یہ ساری دنیا دیکھے گی. وہ تو فلسطین تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکا ہے. اب وہاں بچے بھوکے پیاسے, ہاسپٹلز کے اوپر کس طرح بمباری ہو رہی ہے, خوراک نہیں مل رہی. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ آج کی جدید ترین دنیا میں جب انسان بھوک سے مر رہے ہوں, میرا خیال ہے اس سے بڑی دکھ کی اور تکلیف کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ فلسطین کے اندر کھانا نہیں ہے, بچوں کے لیے پانی نہیں ہے, اور کئی کوالٹیز اور کئی شہادتیں محض اس وجہ سے ہو گئی ہیں کہ وہاں کھانا نہیں ہے. یہ ہے ظلم کی انتہا جو بڑے بڑے ممالک جھنڈے پکڑ کے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں واقع صاحب. اس جدید ترین دور میں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسلم امہ بے بس ہے, مسلم امہ کچھ کر نہیں سکتی. مسلم امہ جب بہت کچھ کر بھی سکتی ہے تو کچھ نہیں کیا جا رہا. پی جے میر صاحب, ہم کیا جواب دیں گے؟ مسلم امہ کیا اتنی ہی بے بس ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. جو دنیا سے چلے گئے وہ تو میرے خیال میں ان کے لیے آسانی ہو گئی, لیکن جو موجود ہیں کیا ہم انہیں پانی, ہم انہیں کھانا, ہم انہیں دوائیاں یہ بھی نہیں دے سکتے؟ اور اسی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا. سب سے پہلے تو جب آپ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں نا, یہ ایک فیلڈ کانسیپٹ ہے, میزربلی فیلڈ کانسیپٹ. ان کو تو مسلم امہ کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ٹریلینز آف ڈالرز کی بزنس کر رہے ہیں کہ جو کہ حمایتی ہیں اسرائیل کی, جو کہ انکریج کرتے ہیں, جو کہ ان کو آرمز پرووائڈ کرتے ہیں, جو ان کو سپورٹ دیتے ہیں. جو جیروسلم جو کہ پیلسٹائن کا تھا اس کو لے کے آپ نے اس کو انیکس کر دیا اسرائیل کے ساتھ, آپ ان کی بات کر رہے ہیں. یہ تو لوگ ہی نہیں ہیں, یہ تو اپنے مفاد کے لیے لوگ بیٹھے ہیں. یہ تو بالکل اپنے انٹرسٹ کے لیے, ان کا کوئی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف یہی ہے کہ اپنے یہ بزنس کریں, اپنی جانیں بچائیں, اپنے ملکوں کو بچائیں, اینڈ دیٹس اٹ, اینڈ آف دا اسٹوری. آپ نے عراق وار دیکھ لی ہے, عراق کا یہ جو کویتی وار جو ہوئی ہے, گلف وار, آپ نے اس کے اندر دیکھ لیا ہے کہ ان کا کیا رول رہا ہے کہ آپ کو بالکل وہ فریگمنٹائز کر دیں.
آپ نے حکومتیں وہاں اڑا کے رکھ دی ہیں. صدام حسین جو آپ نے بنایا، اس سے پہلے 79 میں شاہ آف ایران آپ نے اس کو رکھا، وہاں سے نکالا. آپ نے ہر جگہ کو حافظ الاسد، لیٹسٹ سیرین، آپ نے کیا کیا نہیں اس امریکہ ملک نے کیا. اور ہم کیا ہے، ہم مسلم امہ لگے ہوئے ہیں. واقع صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، یہ بالکل یوزلیس ہیں، بالکل نکمے لوگ ہیں. لیکن ہم نے اپنے گلے میں بھی دیکھنا ہے. جبیریہ نمبر 1، ہم یہاں عید منا رہے ہیں، اور یار کچھ تو آسٹیرٹی دکھا دو. وہاں ہم بات ٹی وی پہ کر رہے ہیں، اخبار میں کر رہے ہیں، ریڈیو پہ کر رہے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، اور ہم یہاں خوشیوں سے عید منا رہے ہیں. ہم کیسے خوشی منا سکتے ہیں یار؟ میں یہاں بیٹھ کے، واغا صاحب بیٹھ کے، دوسرے ہم بیٹھ کے انٹرنیشنلی ملکوں کو بالکل صحیح کہہ رہے بناتے ہیں. بالکل ٹرو کہہ رہے ہیں آپ، 100% درست کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ایسے ہی ہے، ہم سب اس کے لیے جواب دیں. حامد صاحب، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا. اور اگر ہم عید قربان کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو پہنچایا جائے. اہل غزہ سے زیادہ ضرورت مند اور حاجت مند کون لوگ ہیں؟ تو کیا یہ قربانی کا حصہ مسلم ممالک کا وہاں تک پہنچے گا؟ دیکھیے جویریہ، قیامت کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک طرف میدان عرفات میں حج دیکھا ہے اور ایک طرف غزہ میں کربلا دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو حقیقت بتاؤں تو یہ پہلا موقع ہے کہ کربلا اور حج ایک ہی وقت پہ ہے، اور ساری امت 54 ممالک خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. جہاں پانی روکا گیا، دعائیں روکی گئیں، خوراک روکی گئی، سب کچھ روکا گیا. اور اس کے بعد پھر ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. کس بات پہ گڑ گڑا رہے ہیں؟ کہ ہم میں ہمت نہیں ہے ان کا ہاتھ پکڑ سکے. کس بات پہ گڑ گڑا رہے ہیں؟ کہ 54 اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ اتنے گونگے، بہرے اور اندھے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. کس بات پہ ہم گڑ گڑا رہے ہیں حج کے اوپر؟ اللہ کی قسم میرے آنسو نکل آتے ہیں. میں سوچتا ہوں، مجھے 4 بار کہا گیا اس بار کہ یار حج پہ جاؤ. میں نے کہا یار میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ کیا میرے اختیار میں اتنا نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں. آپ یقین کیجئے، میں انٹرنیشنل چینلز پہ بیٹھتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ نے 54 بار 49 ٹائمز یہ قرارداد ویٹو کی ہے، 49 مرتبہ. اور 49 مرتبہ اس نے امریکہ نے، یہودیوں نے مل کر اسی کا ساتھ دیا جو اس کو اسرائیل کہتے ہیں. لیکن ہم 54 ممالک مل کر ہم بدترین وقت سے گزر رہے ہیں، اور ہم اس وقت کو نہیں سمجھ رہے کہ قیامت کے دن ان کے گریبانوں پہ اللہ رب العزت اور پوری فلسطینیوں کے بچوں کے ہاتھ ہوں گے. یقین کیجئے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب سوچتے ہیں نا. پھر وہ ایک بات سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ امت جو ہے یہ اتنی بکھر گئی ہے. یہ وہی امت ہے جس پہ علامہ اقبال نے کہا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشغر. یہ تھے وہ مسلمان. پھر وہ اقبال کا شکوہ ہی یاد آ جاتا ہے نا کہ یہ تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. تم ان کو کلمہ گو کہتے ہو، یہ تو کلمہ بھی منہ سے اوپر نیچے دل تک نہیں لے کے جاتے ہیں. سب سے بڑے جرم جو ہے نا وہ حکمرانوں کا ہے، اور اس کے بعد ہم سب کا ہے. ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. واقع صاحب، ہم سب اپنا اپنا حصہ کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ 54 ممالک اکٹھے ہو جائیں اور ایک بار غیر مسلم دنیا کا بائیکاٹ کر دیں، جیسے ابھی مشرقی صاحب کہہ رہے تھے، جب ہم اربوں خربوں کے ان کے ساتھ ڈالرز کے بزنس کریں گے اور وہی پیسہ تو فلسطینیوں کی شہادتوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہی اسرائیل کو ہم خود پیسے دے کے، اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کے کہتے ہیں کہ وہ ہتھیار خریدو، وہ چھرے خریدو، وہ بندوقیں خریدو، وہ اسلحہ خریدو اور ان پہ چلاؤ. کیا روز محشر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہیں لے گا؟ بالکل. آج پی جے میر صاحب نے یہ بالکل صحیح باتیں کی ہیں. پی جے میر صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس بار یہ فتویٰ آ جانا چاہیے تھا کہ اس بار جو حج کی رقم ہے وہ ساری ان کو چلی جائے؟ بالکل. آج میں کئی دوستوں سے یہ بات کر رہا تھا، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. جویریہ، تھینک یو واقع صاحب. لیکن ہم دیکھیں، ہم تیار ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا مسلم، جس کو ہم مسلم امہ کہتے ہیں، وہ تیار ہیں؟ اس کے تو انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر 19-20 چونچا انما کوئی کرتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ایران کے سارے ایسٹس انہوں نے ادھر فریز کر دیے تھے برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر. آج یہ کچھ کریں گے تو ان کے سارے ایسٹس جتنے انہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں شہزادوں نے اور بادشاہوں نے، کیا آپ کا کیا خیال ہے ان کے ایسٹس فریز نہیں ہوں گے؟
تو جس طرح اگر آپ کسی ان کے کوئی اسٹیبلشمنٹ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف جائیں گے, آپ نے دیکھ لیں کہ پیوٹن نے کیا کیا ہے, اور ہماری ایمان اتنے کمزور ہے کہ ہم نہیں جا سکتے. حامد صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بحیثیت مسلمان. ہم دیکھیے بات یہ ہے کہ خوف کے بت کو توڑنا ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات سے, اس خوف سے باہر آنا ہوگا کہ ہماری دولتیں ان کے پاس پڑی ہیں. یہ ساری دنیا میں رہ جانے والی دولتیں ہیں. یہ سارا اختیار, سارا کچھ عارضی ہے. یہ بادشاہ, یہ صدر, یہ وزرائے اعظم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ موت سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سمجھتا ہوں کہ آپ چھوٹی سی بات فتوے کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے حامد صاحب, اس شعر کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کروں گی. شہر غم کو دیکھ کر دل بجھ سا گیا ہے, اپنے اوپر ہی صحیح کوئی ہنستا دکھائی تو دے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ نے کے بان. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف نے اسپیکر قومی اسمبلی کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا ہے اور اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو اب ٹف ٹائم دیا جائے گا. واقع صاحب, بانی پی ٹی آئی نے اپنے ورکرز کو ایک خاص پیغام بھی اس تناظر میں دیا ہے. کیا پیغام دیا انہوں نے اپنے ورکرز کو؟ اچھا, ایک تو ان کو پیٹرن ان چیف بنا دیا گیا ہے پی ٹی آئی میں, کیونکہ وہ جو چیئرمین شپ والی بات تھی نا, وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قوانین اور ان ایشوز کی وجہ سے ختم ہو گئی. اب ان کو پیٹرن ان چیف بنا کے ان سے ہدایات حاصل کی جا رہی ہیں. اب انہوں نے یہ عہدہ سنبھالنے کے فوری بعد یہ کہا ہے کہ کوئی بھی قومی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی باہر اگر وفد جاتا ہے تو اس میں شامل نہیں ہوگا, اور اگر اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے کسی قسم کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے, کوئی اس طرح کا وہاں کوئی ایونٹ ہوتا ہے, تو اس میں ہمارا کوئی جو ممبر ہے وہ شامل نہیں ہوگا. اچھا. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا, اور تحریک انصاف اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ اس طرح کی احتجاجی سیاست سے عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی, تو اب یہ میرا خیال ہے ساری امیدیں دم توڑ چکی ہیں. یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے, کیونکہ کارکنوں کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہے, اور وہ مختلف مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. لوگ تھک چکے ہیں, اور ان حالات میں نئے سرے سے تحریک چلانا, اگر اسد کیسر صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ حکومت کو دوبارہ ٹف ٹائم دیں گے, تو وہ جتنا ٹف ٹائم دے چکے ہیں, میرا نہیں خیال اس سے زیادہ ٹف ٹائم وہ دیں. کیا کر لیں گے؟ یہی دوبارہ احتجاج کریں گے تو حکومت کہے گی جی کریں احتجاج. جو زیادہ وہاں ہنگامہ آرائی کرے گا, حکومت پکڑ کے ان کو پھر جیلوں میں ڈال دے گی. اب اصل میں پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں نا, وہ بھی تھک چکے ہیں احتجاج کر کے. اب ان کے خیال میں یہ ہے کہ ہم کتنا عرصہ جیلوں میں رہیں, کتنے مقدمات کا سامنا کریں. جو کچھ آج تک ہوا, آپ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا ہے. پی جے میر صاحب, پاکستان تحریک انصاف اس احتجاجی سیاست کی متحمل ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کہا جا رہا تھا کہ عید سے پہلے, عید کے قریب بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن ہو جائے گی, لیکن دور دور تک ایسا نظر نہیں آ رہا. یہ مجھے لگتا ہے یہ نوابزادہ نصر اللہ پارٹ 2 ہیں. اچھا. ان کو چاہیے کہ تم بیٹھ کے تم بات کرو, اور احتجاج کر کے تو پھر آپ کس قسم کی اپوزیشن ہو. میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں ان کی پارٹی کو, بالکل اپنے ان کے جو لیڈر ہیں ان کے لیے رہائی کے لیے بالکل فائٹ کرو. کورٹس آف لا موجود ہیں, اور جس طرح کہ آج جو انکمبنٹ چیئرمین انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جسٹس ان کو ملے گی, دیٹ از دی رائٹ اپروچ. لیکن اگر اپروچ آپ نے رکھنی ہے یہ کہ جی فورن ڈیلیگیشن اگر کوئی جا رہا ہے تو پھر آپ پاکستان کی کیا ریپرزنٹیشن کریں گے؟ مجھے بتا دیں. کل اگر آپ حکومت میں آتے ہیں اور آپ مس آؤٹ کر جاتے ہیں کہ جو آج کی حکومت کر رہی ہے, کیونکہ ویدر اٹ از دس گورنمنٹ اور دا نیو گورنمنٹ اور دا نیکسٹ گورنمنٹ, وہ سب پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. سو آپ کو آن اے بگر لیول اس کو ڈٹرمن کرنا ہے اور سوچنا ہے, رادر کہ احتجاج فور واٹ. ایک احتجاج ضرور جائز ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے ان کی لیڈرشپ کے لیے, لیکن دوسرا جو ہے آپ کو جو فرض بنتا ہے ایز این اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کہ گورنمنٹ کے افیئرس کے اندر آپ وہاں بھی تو کچھ کرو نا. ان کو بتاؤ مہنگائی کس طرح کم ہوگی, ان کو بتاؤ پرائسز کا یہ جو ریز ہے, اور الیکٹریسٹی, پیٹرول اینڈ ان امپلائمنٹ اینڈ آل دیٹ, انوائرمنٹ, ہر چیز پہ تو بات کرو نا. اس میں تو بات ہو نہیں رہی ہے. بات ایک ہی جگہ پہ ہے اس اپوزیشن کی, عمران خان کو رہا کرو. بھائی آئی ایگری ود دیٹ, بٹ آپ کا یہ رول نہیں ہے
इसके साथ साथ आपके और भी कई रोल हैं कि जिसके अंदर आपने एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना है। आप रिएक्टिव रोल प्ले कर रहे हो, नॉट प्रोएक्टिव। तो उस लिहाज से आई डोंट थिंक कि आप एक ऑपोजिशन का एक रोल प्ले कर रहे हो, आप एक क्या कहूं मैं, डिसग्रंटल्ड पॉलिटिकल पार्टी का कर रहे हो। तो ये डिसग्रंटलमेंट जो है ये ऑन अ बिगर पॉलिटिकल स्केल ये पार्टी के लिए अच्छी नहीं है, पार्टी के लिए ये अच्छी नहीं है। हामिद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रिबेलियस अप्रोच है, क्या ये एक बार फिर पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? देखिए जवेरिया, असल में पार्टी जब से हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा वो है जो एहतजाज की सियासत पे यकीन रखता है, सड़कों पे चाहता है कि जोर जबरदस्ती से हम अपना मुतालबात मनवा लें, और दूसरा जो अप्रोच है वो ये है कि जी मुज़ाकरात करें, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, हुकूमत से मुज़ाकरात करें, पार्लियामेंटी सियासत का हिस्सा रहें। अब इन दोनों के दरमियान जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि खान साहब का कुर्बत किसकी ज्यादा है खान साहब से? खान साहब की कुर्बत जो है ना, वो मैं हकीकत बताऊं तो वो दिनों के हिसाब से बदलती है। अगर इस हफ्ते एहतजाजी ग्रुप की कुर्बत ज्यादा है तो अगले हफ्ते हो सकता है कि पार्लियामेंटी ग्रुप की हो जाए। बात ये है कि हमें ये समझना होगा कि बिल्कुल, मैंने आपको याद है 26 नवंबर के बाद भी कहा कि ये 6 महीने रुक जाएंगे, 4 महीने रुक जाएंगे, फिर एक बार ये सड़कों पे आ जाएंगे, और हुकूमत के लिए ये वैक्यूम टाइम है। आपको याद है मैंने कहा ये हुकूमत के लिए अपॉर्चुनिटी है कि एक बार तहरीक इंसाफ के साथ कुछ मामलात इस तरह के सेटल कर लिए जाएं कि हुकूमत को भी एक सुकून से काम करने का मौका मिले, और जो उसको मैं समझता हूँ जो उसके बाद लीगल टर्म है अब उसको पूरा करने दें। और दूसरी बात ये कि पीटीआई को भी रिलीफ मिले, क्योंकि पीटीआई ये समझती है कि हुकूमत जब भी प्रेशर में आती है उस वक्त तो सारी ऑफर्स टेबल पे ले आती है, हुकूमत से जैसे ही प्रेशर हटता है हुकूमत अपनी ऑफर्स भी उठा लेती है। तो वही बात कि यार जब आप पे प्रेशर है उस वक्त आप बेहतर फैसला करें। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आता है कि जिसकी ताकत या जोर चल रहा होता है वो फिर दूसरे को मुकम्मल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। हुकूमत को भी होशमंदी से काम लेना चाहिए, और पीटीआई को सड़कों की सियासत की बजाय अभी भी मुज़ाकरात और बामकसद और बामानी मुज़ाकरात की तरफ आए। मेरा ख्याल है कि दोनों अगर बामानी मुज़ाकरात की तरफ आएंगे और डिस्कशन की तरफ आएंगे और टेबल पे बैठेंगे तो हमारी सबकी यही राय है कि उनके लिए ये बेहतर होगा। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईद कुर्बान की आमद है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गज़ा वालों की कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और थमने का नाम नहीं दे रहा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ मुस्लिम उम्मा ईद कुर्बान मना रही है और दूसरी तरफ अगर हम अहले गज़ा की बात करें तो वो हर रोज़ मुक़द्दस सरज़मीन बैतुल मक़दस के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। हर रोज़ माँ बाप खून में लिपटी अपने बच्चों की लाशें देख रहे हैं और बच्चे माँ बाप को उस सरज़मीन के लिए कुर्बान होते देख रहे हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बनी हुई है। कल फ़लस्तीन में ईद है, गज़ा के बासी क्या ईद मनाएंगे? बमों की आवाज़ों में और अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए वो ईद मनाएंगे, और मुस्लिम उम्मा हमेशा की तरह खामोश तमाशाई की तरह ये तमाशा देखती रहेगी। आज खुतबा हज में भी खुसूसी तौर पर फ़लस्तीन के लिए दुआ की गई, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की गई, और ये भी दुआ की गई कि जो मुस्लिम उम्मा है और हुक्मरान हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हमें तौफीक दे कि हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद कर सकें। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि गज़ा की सूरत हाल है, दूसरी तरफ हम मुस्लिम उम्मा का रवैया भी देख रहे हैं। वाक़ा साहब, तीसरी तरफ हमने ये देखा कि अमेरिका, जिसका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया, और ये वाज़े हो गया है कि फ़लस्तीन में जो कुछ भी जुल्म बर्बरियत हो रही है, अमेरिका ही पसे पर्दा गज़ा पर हमलों में इसराइल का हामी है, क्योंकि एक बार फिर उसने जो करारदाद है उसको वीटो कर दिया है। आप ये देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ये करारदाद थी क्या? कितने दुख की बात है कि अमेरिका जो अपने आप को बार बार बहुत इंसानी हकूक़ के करीब तरीन कहता है और कहता है कि मैं दुनिया में जंग नहीं चाहता, बात तो सिर्फ इतनी थी ना कि वो जो वहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और उनके पास कोई दवाई नहीं है, उन चंद जिंदा इंसानों को दवाइयाँ, खाना पीना पहुँचाने की इजाज़त दे दी जाए। ये थी करारदाद जिसको अमेरिका ने वीटो किया है। कितनी हैरान कुन बात है। मुझे अमेरिका पे इतना ज़्यादा दुख नहीं है, वो जो ट्रक खड़े हुए हैं ना इमदाद के,
میں آپ کو بتاؤں وہ مسلم ممالک کی سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہیں جو ان کو فلسطین کی طرف جانے کی اجازت نہیں دے رہے. بات یہ ہے کہ خطبہ حج میں دعائیں ضرور کریں، لیکن جب تک آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوششیں نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے صرف دعا مت کرو، دعا بھی تو کرو، کوئی اپنا بھی تو ہاتھ پاؤں ہلاؤ. مسلم امہ نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا. میں بڑا کلیئر اور کلیئرٹی سے یہ بات کر رہا ہوں، مسلم امہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، کوئی ساتھ نہیں دیا فلسطین کا. تو عید کل ان کی کس طرح گزرے گی یہ ساری دنیا دیکھے گی. وہ تو فلسطین تو پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکا ہے. اب وہاں بچے بھوکے پیاسے، ہاسپٹلز کے اوپر کس طرح بمباری ہو رہی ہے، خوراک نہیں مل رہی. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ آج کی جدید ترین دنیا میں جب انسان بھوک سے مر رہے ہوں، میرا خیال ہے اس سے بڑی دکھ کی اور تکلیف کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ فلسطین کے اندر کھانا نہیں ہے، بچوں کے لیے پانی نہیں ہے، اور کئی کوالٹیز اور کئی شہادتیں محض اس وجہ سے ہو گئی ہیں کہ وہاں کھانا نہیں ہے. یہ ہے ظلم کی انتہا جو بڑے بڑے ممالک جھنڈے آپ پکڑ کے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں واقع صاحب. اس جدید ترین دور میں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسلم امہ بے بس ہے، مسلم امہ کچھ کر نہیں سکتی. مسلم امہ جب بہت کچھ کر بھی سکتی ہے تو کچھ نہیں کیا جا رہا. پی جے میر صاحب، ہم کیا جواب دیں گے؟ مسلم امہ کیا اتنی ہی بے بس ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. جو دنیا سے چلے گئے وہ تو میرے خیال میں ان کے لیے آسانی ہو گئی، لیکن جو موجود ہیں، کیا ہم انہیں پانی، ہم انہیں کھانا، ہم انہیں دوائیاں یہ بھی نہیں دے سکتے؟ اور اسی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا. سب سے پہلے تو جب آپ مسلم امہ کی بات کرتے ہیں نا، یہ ایک فیلڈ کانسیپٹ ہے، میزربلی فیلڈ کانسیپٹ. ان کو تو مسلم امہ کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ٹریلینز آف ڈالرز کی بزنس کر رہے ہیں کہ جو کہ حمایتی ہیں اسرائیل کی، جو کہ انکریج کرتے ہیں، جو کہ ان کو آرمز پرووائڈ کرتے ہیں، جو ان کو سپورٹ دیتے ہیں. جو جیروسلم جو کہ پیلسٹائن کا تھا اس کو لے کے آپ نے اس کو انیکس کر دیا اسرائیل کے ساتھ، آپ ان کی بات کر رہے ہیں. یہ تو لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو اپنے مفاد کے لیے لوگ بیٹھے ہیں. یہ تو بالکل اپنے انٹرسٹ کے لیے، ان کا کوئی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف یہی ہے کہ اپنے یہ بزنس کریں، اپنی جانیں بچائیں، اپنے ملکوں کو بچائیں، اینڈ دیٹس اٹ، اینڈ آف دی اسٹوری. آپ نے آپ کے عراق وار دیکھ لیے، عراق کا یہ جو کویتی وار جو ہوئی ہے، گلف وار، آپ نے اس کے اندر دیکھ لیا کہ ان کا کیا رول رہا ہے کہ آپ کو بالکل وہ فریگمنٹائز کر دیں. آپ نے حکومتیں وہاں اڑا کے رکھ دی ہیں. صدام حسین جو آپ نے بنایا، اس سے پہلے 79 میں شاہ آف ایران، آپ نے اس کو رکھا، وہاں سے نکالا. آپ نے ہر جگہ کو حافظ الاسد، لیٹسٹ سیرین، آپ نے کیا کیا نہیں اس امریکہ ملک نے کیا. اور ہم کیا ہے، ہم مسلم امہ لگے ہوئے. واقع صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، یہ بالکل یوزلیس ہیں، بالکل نکمے لوگ ہیں. لیکن ہم نے اپنے گلے میں بھی دیکھنا ہے. جبیریہ نمبر 1، ہم یہاں عید منا رہے ہیں، یار کچھ تو آسٹیرٹی دکھا دو. وہاں ہم بات ٹی وی پہ کر رہے ہیں، اخبار میں کر رہے ہیں، ریڈیو پہ کر رہے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، اور ہم یہاں خوشیوں سے عید منا رہے ہیں. ہم کیسے خوشی منا سکتے ہیں یار؟ میں یہاں بیٹھ کے، واغا صاحب بیٹھ کے، دوسرے ہم بیٹھ کے انٹرنیشنلی ملکوں کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹرو کہہ رہے ہیں آپ، 100% درست کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ایسے ہی ہے، ہم سب اس کے لیے جواب دیں. حامد صاحب، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا. اور اگر ہم عید قربان کی بات کریں تو اس کے لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو پہنچایا جائے. اہل غزہ سے زیادہ ضرورت مند اور حاجت مند کون لوگ ہیں؟ تو کیا یہ قربانی کا حصہ مسلم ممالک کا وہاں تک پہنچے گا؟ دیکھیے جویریہ، قیامت کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک طرف میدان عرفات میں حج دیکھا ہے اور ایک طرف غزہ میں کربلا دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو حقیقت بتاؤں تو یہ پہلا موقع ہے کہ کربلا اور حج ایک ہی وقت پہ ہے، اور ساری امت 54 ممالک خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. جہاں پانی روکا گیا، دعائیں روکی گئیں، خوراک روکی گئی، سب کچھ روکا گیا. اور اس کے بعد پھر ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. کس بات پہ گڑ گڑا رہے ہیں؟ کہ ہم میں ہمت نہیں ہے ان کا ہاتھ پکڑ سکے. کس بات پہ گڑ گڑا رہے ہیں؟ کہ 54 اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ اتنے گونگے، بہرے اور اندھے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے.
किस बात पे हम गिड़गिड़ा रहे हैं हज के ऊपर? अल्लाह की कसम मेरे आंसू निकल आते हैं। मैं सोचता हूँ, मुझे 4 बार कहा गया इस बार कि यार हज पे जाओ, मैंने कहा यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे शर्म आ रही है ये सोचते हुए कि क्या मेरे इख्तियार में इतना नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। आप यकीन कीजिए, मैं इंटरनेशनल चैनल्स पे बैठता हूँ ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं उनको बताऊं कि आज जो हमारे साथ हो रहा है उसमें अमेरिका ने 54 बार 49 टाइम्स ये करारदाद वीटो की है, 49 मरतबा, और 49 मरतबा उसने अमेरिका ने यहूदियों ने मिलकर उसी का साथ दिया जो इसको इसराइल कहते हैं। लेकिन हम 54 ममालिक मिलकर हम बदतरीन वक्त से गुजर रहे हैं, और हम उस वक्त को नहीं समझ रहे कि क़यामत के दिन इनके गरेबानों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और पूरी फलस्तीनियों के बच्चों के हाथ होंगे। यकीन कीजिए कि दिल खून के आंसू होता है जब सोचते हैं ना, फिर वो एक बात समझ आती है, और वो ये कि ये उम्मत जो है ये इतनी बिखर गई है। ये वही उम्मत है जिस पे अल्लामा इकबाल ने कहा, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से ताबखा के काशगर। ये थे वो मुसलमान। फिर वो इकबाल का शिकवा ही याद आ जाता है ना कि ये तो वो मुसलमान ही नहीं है, तुम इनको कलमा वो कहते हो, ये तो कलमा भी मुंह से ऊपर नीचे दिल तक नहीं लेके जाते हैं। सबसे बड़ा जुर्म जो है ना वो हुक्मरानों का है, और उसके बाद हम सबका है। हम सबको अपना अपना हिस्सा अदा करना चाहिए, और ईमानदारी की बात है कि इसको हम कंक्लूड करते हैं वाक़ई साहब, हम सब अपना अपना हिस्सा किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं? अगर ये 54 ममालिक इकट्ठे हो जाएं और एक बार गैर मुस्लिम दुनिया का बॉयकॉट कर दें, जैसे अभी मशरकी साहब कह रहे थे, जब हम अरबों खरबों के उनके साथ डॉलर्स के बिजनेस करेंगे और वही पैसा तो फ़लस्तीनियों की शहादतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और वही इस तरह इनको हम खुद पैसे दे के, अपने हाथों से पैसे दे के कहते हैं कि वो हथियार खरीदो, वो छुरे खरीदो, वो बंदूकें खरीदो, वो असला खरीदो और पे चलाओ। क्या रोजे महशर अल्लाह ताला हमसे हिसाब नहीं लेगा? बिल्कुल। आज पीजे मीर साहब ने ये बिल्कुल सही बातें की हैं। पीजे मीर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार ये फतवा आ जाना चाहिए था कि इस बार जो हज की रकम है वो सारी उनको चली जाए? बिल्कुल। आज मैं कई दोस्तों से ये बात कर रहा था, आपने बहुत अच्छी बात की है। जवेरिया, थैंक यू वाक़ई साहब। लेकिन हम देखें, हम तैयार हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या मुस्लिम, जिसको हम मुस्लिम उम्मा कहते हैं, वो तैयार है? उसके तो इंटरेस्ट इतने ज्यादा हैं कि अगर 19-20 चूचा इनमें कोई करता है। आपने देख लिया कि ईरान के सारे एसेट्स इन्होंने उधर फ्रीज कर दिए थे, बरतानिया के अंदर और अमेरिका के अंदर। आज ये कुछ करेंगे तो इनके सारे एसेट्स जितने इन्होंने बाहर रखे हुए हैं शहजादों ने और बादशाहों ने, क्या आपका क्या ख्याल है इनके एसेट्स फ्रीज नहीं होंगे? तो जिस तरह अगर आप किसी इनके कोई एस्टैब्लिशमेंट जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ जाएंगे, आपने देख लें कि प्यूटिन ने क्या किया। और हमारी ईमान इतने कमजोर है कि हम नहीं जा सकते। हम सब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे जानना चाहूंगी कि हम क्या कर सकते हैं बहैसियत मुसलमान। हम देखिए, बात यह है कि खौफ के बुत को तोड़ना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खौफ से बाहर आना होगा कि हमारी दौलतें उनके पास पड़ी हैं। ये सारी दुनिया में रह जाने वाली दौलतें हैं। ये सारा इख्तियार, सारा कुछ आर्जी है। ये बादशाह, ये सदर, ये वज़ीर आज़म ये नहीं देखते हैं कि मौत से बड़ी हकीकत कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। समझता हूँ कि आप छोटी सी बात फतवे की बात कर रही हैं। ठीक है हामिद साहब, इस शेर के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। शहर गम को देखकर दिल बुझ सा गया है, अपने ऊपर ही सही कोई हंसता दिखाई तो दे। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह ने के पान।